السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سوال پوچھا ہے کہ وہ کون سی ضعیف احادیث ہیں جن پر عموماً اہل حدیثوں کا بھی عمل ہے اور سلف سے ہی جن پر عمل چلا آ رہا ہے، حالانکہ سنداً ضعیف ہیں۔ تو اس تعلق سے ویسے تو بہت زیادہ پیش کی جا سکتی ہیں احادیث جو صحاح ستہ میں، سنن اربعہ میں سنداً ضعیف ہیں لیکن برابر قابل عمل رہی ہیں، اور آج تک بھی سب، چاہے وہ اہل حدیث ہوں یا جو بھی ہوں، عمل کرتے آ رہے ہیں۔ عموماً جو لوگ فرق نہیں سمجھ پاتے کہ ہمیں کون سی ضعیف حدیثوں پہ عمل کیا جاتا ہے اور کون سی جو ہے ایسی ہیں کہ ان پر عمل نہیں ہوگا، وہ جو ماہر فن تھے، خاص طور سے صحاح ستہ کے محدثین، انہوں نے جو تحقیق کری اور احادیث پیش کی ہیں، تو خاص طور سے سنن اربعہ صحاح ستہ میں تو صحیح بخاری صحیح مسلم بھی ہیں، لیکن صحیح بخاری صحیح مسلم پر الحمدللہ سب کا اتفاق ہے کہ جتنی بھی روایتیں ہیں سب سنداً بھی صحیح ہیں، لیکن جو سنن اربعہ میں ہیں روایتیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ متناً صحیح ہیں، لیکن کچھ جو سنداً ضعیف ہیں وہ ایسی نہیں ہیں کہ وہ ناقابل عمل ہوں، جن کو پوری طرح چھوڑ دیا جائے، نہیں، وہ سنداً ضعیف ہونے کے باوجود بھی قابل عمل ہیں۔ اور ایسی بہت ساری احادیث ہیں، آپ دیکھیں گے یہی وجہ ہے کہ سنن اربعہ کو صحاح ستہ میں شامل کر کے دین کے اصل اصول ان کو قرار دیا گیا، اور یعنی اصل جڑ جو قرآن اور یہ 6 کتابیں، علماء اسلام نے کہا کہ جس کے پاس ہوں بس اس کے لیے دین پر عمل کرنا کافی ہے۔ آج تک بھی برابر ان پر عمل ہوتا رہا ہے، ان 6 کتابوں پر اور ان کی احادیث پر، اور اسی سے فتوے دیے جاتے رہے، انہی سے استدلال کیا گیا، بھلے وہ سنداً ضعیف ہی کیوں نہ ہو۔ دیکھ لیجئے بڑے بڑے علماء کے فتاوے، آج تک بھی جن احادیث سے استدلال کیا جاتا ہے وہ انہی کتابوں کی حدیثیں ہوتی ہیں، اسی پر فتویٰ دیا جاتا ہے، بھلے وہ سنداً ضعیف ہی کیوں نہ ہو۔ مثال کے طور پر میں چند حدیثیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، ایسے اگر ہم تلاش کریں تو بہت ساری ایسی مل جاتی ہیں، لیکن وقت کی تنگی اور قلت کی وجہ سے میں چند آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، جو سند کے اعتبار سے تو ضعیف ہیں، لیکن کیونکہ شروع دور کے عظیم محدثین جیسا کہ امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ وغیرہ نے ان پر تحقیق کر کے ان کو قابل عمل گردانا، جان لیا کہ ہاں یہ روایتیں متناً تو صحیح ہیں بھلے سنداً ضعیف ہوں، تو انہوں نے عمل کے واسطے ان کو پیش کیا اپنی کتابوں میں۔ جیسے کہ ابن ماجہ کی روایت ہے پانی کے تعلق سے کہ پانی کب نجس ہو جاتا ہے۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، کہ پانی جو ہے اس کو کوئی چیز نجس نہیں کرتی، ہاں اگر اس پر نجاست گرنے کی وجہ سے بو آ جائے یا اس کا مزہ بدل جائے یا اس کا رنگ تبدیل ہو جائے تو وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے، پھر اس سے وضو وغیرہ کرنا درست نہیں ہے۔ امام بہقی بھی اس روایت کو لائے ہیں اور اس میں جو الفاظ ہیں الماء طہور الا ان يتغیر ریحه وطعمه او لونه بنجاست تحدث فیہ، مطلب اور وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کر دیا ہے کہ پانی جو ہے وہ اصل میں پاک ہے، سوائے اس کے کہ اگر اس کا رنگ بدل جائے، مزہ بدل جائے یا اس میں بو آ جائے، بو بدل جائے نجاست کے گرنے سے، تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ امام النووی رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے محدثین نے وضاحت کری ہے کہ یہ سنداً روایت ضعیف ہے، بلکہ امام نووی نے تو تحفۃ المرضیہ میں یہاں تک لکھا اتفق المحدثون علی تضعیفہ، کہ تمام محدثین
اس کے ضعیف ہونے پر متفق ہیں، سب نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، کسی نے بھی اس کو صحیح قرار نہیں دیا ہے۔ امام ابو حاتم نے بھی اپنے علل الحدیث میں ضعیف کہا، امام ابن حجر عسقلانی نے بھی بلوغ المرام میں اس کو ضعیف کہا، امام بہقی بھی لکھتے ہیں کہ اگرچہ یہ ضعیف ہے لیکن عمل اسی پر ہے جمہور کا۔ اللہ اکبر، دیکھیں امام بہقی جیسے بڑے عظیم محدث کیا لکھ رہے ہیں کہ اگرچہ یہ حدیث جو ہے سندن ضعیف ہے لیکن جمہور علماء کا اسی پر عمل ہے۔ امام نووی نے ان کا قول یہ پیش کیا المجموع کے اندر، دیکھیے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 160 میں، یہ واضح ہیں ان کے الفاظ، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ محدثین جانتے تھے اچھی طرح سے کہ ہاں بھئی ساری ضعیف حدیثیں یا سندن ضعیف حدیثیں جو ہیں وہ ناقابل عمل نہیں گردانی جاتی، بلکہ ان کو دیکھا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، اور جو ماہر فن ہے وہی اس چیز کو بتا سکتا ہے کہ ہاں بھئی یہ کیسی حدیث ہے، اس کو چھوڑا جائے گا یا اس پر عمل کیا جائے گا بھلے سندن ضعیف ہو۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے خلاف ظاہراً ایک اور حدیث جو صحیح سند سے ہے، اس میں یہ وضاحت ہے کہ پانی ناپاک ہی نہیں ہوتا، پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت ہے جس میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، قیل یا رسول اللہ انا اتوضأ من بئر بضاعہ وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الماء طہور لا ينجسه شيء۔ یہ جامع ترمذی، ابو داؤد، نسائی وغیرہ کی صحیح روایت ہے، عموماً محدثین نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، اور اس میں وضاحت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول بئر بضاعہ، ایک بضاعہ نام کا کنواں تھا مدینے میں، کہ کیا ہم اس کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ جبکہ اس کنویں کے اندر، بئر بضاعہ کے اندر عورتیں اپنے حیض کے کپڑے پھینک دیتی ہیں، مرے ہوئے کتے جو ہے اس میں پھینک دیے جاتے ہیں، اور دوسری بدبودار چیزیں، گندگیاں اس کنویں میں پھینکی جاتی ہیں، کیا اس کنویں کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا ان الماء طہور لا ينجس، بھئی پانی تو پاک ہے، اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی۔ یہ صحیح روایت ہے، جبکہ اس کے خلاف ہمیں جو ہے یہ روایت ملتی ہے جو ضعیف سند سے ہے، لیکن اجماع اس پر ہو گیا ہے، جمہور علماء اس پر عمل کر رہے ہیں، جس میں یہ وضاحت ہے کہ پانی ہے تو پاک، لیکن اگر رنگ بدل جائے، بو بدل جائے یا مزہ بدل جائے نجاست کے گرنے سے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ اسی پر فتویٰ ہے تمام علماء کا، ضعیف ہونے کے باوجود سب اس پر عمل کر رہے ہیں۔ اسی طرح وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنا، ترمذی، ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم اللہ علیہ، کہ جو وضو کے شروع میں اللہ کا نام نہ لے یعنی بسم اللہ نہ کہے تو اس کا وضو نہیں ہوتا۔ یہ جو ہے سندن ضعیف ہے روایت، اور جتنی بھی اس کی دوسری سندیں آئی ہیں سب میں کچھ نہ کچھ ضعف ہے، لیکن اس کے باوجود اس پر برابر شروع سے ہی عمل ہوتا رہا ہے، اور آج تک بھی تمام علماء اسلام اس پر عمل کر رہے ہیں۔ سند کے ضعف کی وجہ سے اس کو چھوڑا نہیں گیا، اسی پر فتویٰ دیا جاتا ہے کہ ہاں بھئی وضو سے پہلے اگر جان بوجھ کر بسم اللہ نہیں کہا، اللہ کا نام نہیں لیا تو وضو نہیں ہوگا، اسی پر برابر فتویٰ دیا گیا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا ایک ساتھ، یعنی ایک ہی چلو سے کلی بھی کی اور اسی چلو سے ناک میں بھی پانی ڈال دیا، یہ تو جو ہے صحیح روایت ہے، صحیح مسلم وغیرہ کی۔ جبکہ جو دوسری روایت ابو داؤد وغیرہ کی ہے اس میں الگ الگ پانی لینے کا ذکر ہے کہ ایک چلو سے جو ہے وہ کلی کری اور پھر دوسرا چلو لیا، اس میں سے ناک میں پانی چڑھایا۔ حضرت حمید بن مسعدہ
کہتے ہیں حدثنا معتمر قال سمعت ليثا يذكر عن طلحة عن أبيه عن جده قال دخلت يعني على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره فرأيته يفصل بين المزمزة والاستنشاق. ابو داؤد حدیث نمبر 139 باب الفرق بین المزمزہ والاستنشاق. کلی اور ناک میں پانی ڈالنے میں فرق کرنا، فصل کرنا. راوی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے وضو کیا اور کلی کے لیے آپ نے الگ پانی لیا اور ناک میں چڑھانے کے لیے الگ سے پانی لیا، دونوں عمل الگ الگ کیے. جبکہ صحیح مسلم کی روایت میں یہ ہے کہ ابھی جو اللہ کے رسول نے ایک ہی چلو سے جو ہے کلی بھی کیا اور ناک میں بھی پانی ڈالا. لیکن عموماً جو ہے عمل اس پر ہوتا ہے، عام طور پر اسی پر لوگ عمل کرتے ہیں کہ ہاں بھائی کلی کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ناک میں پانی ڈالتے ہیں. جبکہ یہ سندن ضعیف ہے لیکن اس پر برابر عمل ہوتا رہا ہے اور لوگ عمل کرتے ہیں. اسی طرح سے لیٹ کر سو جانے سے وضو کے تعلق سے جو روایت ہے جامع ترمذی ابو داؤد وغیرہ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم نام وهو ساجد حتى غط او نفخ ثم قام يصلي فقلت يا رسول الله انك قد نمت قال ان الوضوء لا يجب الا على من نام مضطجعا فانه اذا استجع استرخت مفاصلہ. یہ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ سجدے کی حالت میں تھے اور سو گئے اور یہاں تک کہ خراٹے لینے لگے یا لمبی لمبی سانسیں لینے لگے. تو آپ اٹھے اور نماز پڑھنے لگے. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ تو سو گئے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو لیٹ کر سونے سے ضروری ہو جاتا ہے، یعنی ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ لیٹ کر سونے سے جوڑ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. تو یہ حدیث علامہ البانی صاحب اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں. ضعیف الجامع الصغیر کے اندر 1808 نمبر حدیث میں، اور بھی بہت سارے محققین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے کیونکہ اس میں ایک راوی یزید بن عبد الرحمن منکر ہیں، جیسے کہ علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے تحفۃ الاحوذی میں اس حدیث کے تحت لکھا ہے. جبکہ اس کے برخلاف ایک اور حدیث ملتی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی صحیح روایت کہ کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینامون ثم یقیمون فیصلون ولا یتوضؤون، کہ صحابہ اکرام جو ہے وہ سو جایا کرتے تھے اور پھر اٹھ کر کے نماز پڑھ لیا کرتے تھے اور وضو نہیں کرتے تھے. یہ ترمذی اور ابو داؤد کی صحیح روایت ہے. بعض روایت میں کہ حضرت انس کہتے ہیں بعض صحابہ تو خراٹے لیا کرتے تھے، سو جاتے تھے اور خراٹے لیا کرتے تھے اور اٹھ کر کے نماز پڑھنے لگتے تھے. ان کے الفاظ ہیں کہ انہم کانوا یضعون جنوبہم فینامون منہم من یتوضأ ومنہم لا یتوضأ، کہ صحابہ لیٹ کر سو جاتے تھے اور پھر بعض ان میں سے جو ہے اٹھتے تو کوئی وضو کر لیتا، کوئی وہ بغیر وضو کر کے نماز پڑھ لیتا تھا. حالانکہ تمام علماء اسلام جو ہے اس ضعیف روایت پر جو شروع میں کہ ہاں بھائی بیٹھے بیٹھے اگر سو جاتا ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا اور اگر لیٹ کر سو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اسی پر فتویٰ دیتے ہیں اور اسی پر عمل رہا ہے. ترمذی وغیرہ نے بھی جو ہے وضاحت کر کے اسی پر عمل ہے، حالانکہ سند ضعیف ہے. جبکہ اس کے برخلاف دوسری صحیح روایت مل رہی ہے کہ بھائی لیٹ کے بھی سو جاتے تھے صحابہ اکرام، پھر بھی اٹھ کے وضو کرے بغیر نماز پڑھ لیا کرتے تھے. اور ضعیف پر جو ہے وہ فتویٰ دیا جاتا ہے اور اسی پر آج تک عمل ہے عموماً اہل حدیث علماء کا بھی. اسی طرح سے وضو میں داڑھی کا خلال کرنا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ راشد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ذو النورین کہتے ہیں انہو توضأ فغسل وجهه واستنشق ثلاثا ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما
ورجليه ثلاثا تخلل لحيته وأصابع رجلين. یہ جامع ترمذی کی روایت ہے جس میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا یہ عمل کہ جب انہوں نے وضو کر کے دکھایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح وضو کیا ہے، تو اس میں انہوں نے داڑھی کا خلال کر کے دکھایا تھا. سندن جو ہے یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن عمل اسی پر ہوتا ہے. عموماً جو ہے علماء اسلام فتویٰ اسی پر دیتے ہیں کہ ہاں بھئی وضو کے وقت داڑھی اگر گھنی اور لمبی ہے تو اس پر خلال کرنا ضروری ہے، خلال کرنا چاہیے داڑھی پر. کیوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے وضو کر کے دکھایا اور کہا کہ یہ اللہ کے رسول کی حدیث، اللہ کے رسول کا وضو میں تمہیں دکھا رہا ہوں، اور اس میں انہوں نے داڑھی میں خلال کیا تھا اور اسی پر عمل رہا ہے. امام ترمذی نے عمار بن یاسر کی روایت میں اس کو بیان کیا اور کہا کہ اسی پر عمل رہا ہے کہ داڑھی پر جو ہے وہ خلال کیا جاتا ہے وضو کے دوران، جبکہ سندن یہ ضعیف ہے. اسی طرح وضو کرتے ہوئے انگوٹھی کا خلال کر لینا، انگوٹھی کو ہلا لینا، یہ بھی ابن ماجہ کی روایت ہے اور ضعیف ہے. حضرت ابو رافع کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا توضأ وضوء الصلاة حرک خاتمہ فی اصبعہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے وضو کرتے تھے تو اپنی انگوٹھی کو اپنے ہاتھ میں انگلی میں ہلا لیا کرتے تھے. یہ روایت بھی سندن ضعیف ہیں. معمر اور محمد دونوں جو ہیں اس میں ضعیف ہیں. خود امام بہقی نے جو ہے کہا کہ یہ منکر الحدیث ہیں، لیکن برابر عمل اسی پر چلا آ رہا ہے کہ اگر کوئی انگوٹھی پہنا ہوا ہو تو وہ اس کو ہلائے وضو کے دوران تاکہ اچھی طرح پانی پہنچ جائے. اسی پر فتویٰ ہے اور اسی حدیث کو پیش کیا جاتا ہے. اسی طرح جرابوں پر مسح کرنے کے تعلق سے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی روایت جامع ترمذی اور ابو داؤد ابن ماجہ وغیرہ کی کہ قال توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمسح علی الجوربین. اس حدیث کو عبد الرحمن بن مہدی اور مسلم وغیرہ نے ضعیف کہا ہے، اور ابو داؤد والی روایت کو صوبان سے مروی ہے اور اس میں بھی جو ہے ضعف ہے، لیکن برابر اس پر عمل ہوتا رہا ہے. صلاۃ الرسول کی تخریج آپ دیکھیے صفحہ نمبر 138 میں 3 روایتیں الگ الگ پیش کی گئیں اور تینوں روایتوں کو ضعیف قرار دیا گیا، لیکن پھر بھی اسی پر عمل ہے. بھلے سندن ضعیف ہیں لیکن برابر اس پر عمل ہوتا رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اسی طرح سے نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے دونوں ہاتھوں کو، ہتھیلیوں کو قبلے کی طرف کرنا اور انگلیوں کو کشادہ کرنا، یہ روایت ضعیف ہے. جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر للصلاۃ نشر اصابعہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر کہتے ہوئے رفع الیدین کرتے تو اپنے انگلیوں کو کھلا کشادہ رکھتے تھے. یہ حدیث سندن ضعیف ہے، لیکن امام ترمذی وغیرہ جو ہے باب باندھ کر بتا رہے ہیں کہ ہاں بھائی جب تم نماز شروع کرو گے رفع الیدین کرتے ہوئے اپنے انگلیوں کو کھلا رکھو گے تکبیر کہتے ہوئے، اور اسی پر عمل رہا ہے، اسی پر فتویٰ ہے. دوسری روایت جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی ہے کہ اذا استفتح احدکم فلیرفع یدیہ ولیستقبل باطنہ القبلہ فإن اللہ امامہ، کہ جب تم میں سے کوئی نماز کی ابتدا کرے تو دونوں ہاتھ اٹھائے اور ہتھیلیاں قبلے کے رخ کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ہے. یہ حدیث جو ہے سندن بالکل ضعیف ہے، سخت ضعیف اس کو قرار دیا گیا. لیکن آج تمام جو ہے اہل حدیث بھی اور تمام علماء جو ہے
اسی پر عمل کر رہے ہیں اور اسی کے پر عمل کی ترغیب دے رہے ہیں اپنی کتابوں میں. دیکھیے صلاۃ الرسول مع تخریج جو ہے صفحہ نمبر 337 میں اس حدیث پر عمل کی ترغیب بھی دی جا رہی ہے، اور ساتھ میں نیچے تخریج میں اس کو سخت ضعیف بھی قرار دیا گیا ہے، حالانکہ اسی پر عمل ہے. ہاتھ اٹھانا یہ تو صحیح حدیثوں سے ثابت ہے. رفع یدیہ، نماز جب شروع کری تو اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، لیکن کس طرح اٹھایا؟ جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں وہاں پہ بھی حدیث کے الفاظ رفع یدیہ ہے، تو رفع الیدین وہاں پر بھی ہو رہا ہے وہاں پر بھی ہو رہا ہے. لیکن یہاں دعا کے لیے ہم ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو آسمان کی طرف ہم اپنے ہتھیلیوں کو کر رہے ہیں، جبکہ نماز کے وقت ہم رفع یدین کر رہے ہیں تو وہاں پر قبلے کی طرف ہتھیلیوں کو کر رہے ہیں. تو یہ فرق کس طرح سے؟ اسی حدیث کی بنیاد پر کہ ہمیں نماز شروع کرتے ہوئے اپنے ہتھیلیوں کو قبلے کی طرف کرو، اس طرح ہاتھ اٹھانا ہے. جس طرح دعا کرتے ہیں اس طرح ہاتھ نہیں اٹھانا. یہی حدیث پیش کی جاتی ہے. علماء اسلام آج تک اسی حدیث کو پیش کرتے رہے اور اسی پر برابر عمل ہوتا رہا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور روایت ہے ہی نہیں. اس ضعیف پر سب عمل کر رہے ہیں. اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو اس کو پھر رفع الیدین اس طرح کرنی چاہیے جس طرح دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. قبلے کی طرف نہیں کرنا چاہیے اس کو رفع الیدین کرتے ہوئے ہتھیلیوں کو، کیونکہ اس حدیث پر عمل ان کے مطابق کہ بھی ہر طرح کی ضعیف حدیث پر عمل ہی نہیں ہوگا، تو پھر اس پر عمل کرنا چھوڑ دینا چاہیے ان کو. سینے پر ہاتھ باندھنے کے تعلق سے جو روایتیں ملتی ہیں عموماً جو ہے وہ سنداً ضعیف ہیں، جس میں یہ وضاحت ہے کہ بھئی یشد بینہم علی صدرہ وہو فی الصلاۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہاتھ رکھا نماز کی حالت میں. اور بھی ابو داؤد کی بھی روایت ہے اور جو ابن خزیمہ وغیرہ میں دوسری روایتیں بھی ہیں، سب میں یہی کچھ نہ کچھ جو ہے سند میں ضعف ہے. وہ مرسل ہے، اور مرسل جو ہے وہ ضعف کے قسم میں سے ہے، تعوس والی. اور دوسری میں جو ہے مؤمل ابن اسماعیل ہیں، ان کو عموماً جو ہے وہ برے حافظے والا قرار دیا، کمزور حافظے والا قرار دیا. مسند احمد والی روایت میں جو ہے حلب ہیں، حلب، ان کو بھی امام ابن قیم وغیرہ نے جو ہے ضعیف قرار دیا ہے. تو عموماً بڑے بڑے علماء اسلام نے جو ہے ان کے راویوں کو ضعیف قرار دیا، لیکن عموماً اہل حدیث ہمارے بھائی سب جو ہے اس پر عمل پیرا ہیں. اسی طرح سے ران کے تعلق سے جو حدیث ہے کہ ہاں بھائی ران جو ہے وہ سطر ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ اور جرہد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی ران پردے کی چیز ہے، یعنی دونوں رانوں پر سے کپڑا نہیں کھولنا چاہیے. یہ سنداً ضعیف ہے. امام ترمذی اس حدیث کو لائیں، اس کو ضعیف بھی کہا اور اس پر عمل کے تعلق سے کہا کہ اکثر اہل علم کا اسی پر عمل ہے. جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ابو داؤد میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبرز فخذک ولا تنظرن الی فخذ حی ولا میت، کہ اپنی ران کبھی عریاں نہ کرنا، کھولنا نہیں، ننگا نہیں کرنا ران کو، اور نہ کسی زندہ یا مردے کی ران کو دیکھنا. یہ بھی جو ہے خود امام ابو داؤد کہہ رہے ہیں کہ ھذا الحدیث فیہ نکارۃ. اور ابو طاہر زبیر علی زئی کہتے ہیں فی حبیب بن ثابت عن بینہ و بین عاصم بن عمرو بن خالد الواسطی وہو متہم بالکذب متروک، یعنی سخت ضعیف روایت ہے، لیکن عموماً فتویٰ اسی پر دیا جاتا ہے، اسی پر عمل ہے سب کا. اذان میں جو ہے دائیں بائیں گھومنے کی جو روایت ہے ترمذی ابن ماجہ وغیرہ کی کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب اذان دیتے تھے، راوی کہتے ہیں کہ رأیت بلالا یؤذن ویدور ویتبع فاہ ہا ہنا و ہا ہنا. تحفۃ الاحوذی میں ہے کہ ابن ماجہ کی یہ روایت ضعیف ہے. اور امام ترمذی نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا، حدیث نمبر 197.
لیکن یہ حدیث ضعیف ہونے کے باوجود اسی پر عمل ہے۔ برابر اذان میں جو ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے موقع پر دائیں اور بائیں طرف چہرہ گھمایا جاتا ہے، آج تک بھی اس پر عمل ہے، لیکن سند کے اعتبار سے ضعیف ہے روایت۔ جو اذان کہے وہی اقامت کہے، یہ روایت ابو داؤد وغیرہ کی ہے۔ من اذن فہو یقیم، یہ روایت بھی سندن ضعیف ہے، لیکن اسی پر فتویٰ دیا جاتا ہے برابر، آج تک بھی سب علماء اسلام اسی پر فتویٰ دیتے ہیں۔ اس میں عبد الرحمن بن زیاد الافریقی ہیں جو ضعیف ہیں، لہذا سند ضعیف ہونے کے باوجود آج تک بھی علماء اسلام جو ہے اسی پر عمل پیرا رہے اور اسی پر فتویٰ دیتے رہے۔ اذان ٹھہر ٹھہر کر اور اقامت جلدی جلدی کہنی چاہیے، یہ روایت بھی جامع ترمذی کی ہے، اور اس میں بھی جو ہے ضعف ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لبلال یا بلال اذا اذنت فترسل فی اذانک واذا اقمت فاحذر، کہ بلال جب تم اذان دو تو ترتیل کے ساتھ آرام آرام سے اذان دو، اور جب تم اقامت کہو تو تیزی سے، جس طرح سے ایک پانی کا ریلا جو ہے اتر رہا ہو، بس پڑھتے چلے جاؤ اقامت کو۔ یہ جو ہے سندن خود امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قال ابو عیسیٰ حدیث جابر هذا لا نعرف الا من هذا الوجه من حدیث عبد المنعم وهو اسناد مجهول۔ البانی صاحب بھی اپنی ارواء الغلیل میں جو ہے اس کو ضعیف قرار دے رہے ہیں، تحفۃ الاحوذی میں بھی جامع ترمذی کی شرح میں اس کو ضعیف قرار دیا گیا، لیکن برابر اسی پر عمل ہے۔ آج تک بھی اذان اسی طرح کہی جاتی ہے اور اقامت جلدی جلدی ہی کہی جاتی ہے، سب کا اسی پر عمل ہے، جبکہ یہ روایت سندن ضعیف ہے۔ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہنا، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، سندن ضعیف ہے، جس میں حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلالا به فاذن قال الزهري وزاد بلال في نداء صلاة غداة الصلاة خير من النوم فاقرها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث میں محمد بن خالد ہیں جو ضعیف ہیں۔ صلاۃ الرسول کی تخریج میں صفحہ نمبر 312 میں وضاحت کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے کہ حدیث استنادی اعتبار سے جو ہے ضعیف ہے، لیکن اس کا معنی درست ہے، یعنی صلاۃ خیر من النوم کہنے کی مناسبت یا ضرورت فجر کی اذان سے متعلق ہے، لہٰذا اس کو کہنا چاہیے۔ مطلب سند ضعیف ہونے کے باوجود بھی اس پر عمل کی ترغیب دے رہے ہیں اور اس کا انکار نہیں۔ دعا استفتاح جو ہم پڑھتے ہیں عموماً، بھلے جو ہے صحیح مسلم کی روایت ہے سبحانک اللہم و بحمدک جو ہم پڑھتے ہیں، لیکن صحیح مسلم میں ہونے کے باوجود جو ہے وہ کیا لکھ رہے ہیں امام مسلم اس کو بیان کر کے بسند منقطع، اس میں انقطاع ہے، اور انقطاع ضعیف کی ایک قسم ہے۔ دیکھیے صلاۃ الرسول کی تخریج صفحہ نمبر 233 میں، حدیث نمبر 261 میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے اور اس کے شواہد بھی ضعیف ہیں۔ اور روایت بیان کرنے کے بعد بھی نیچے لکھ رہے ہیں بسند منقطع، کہ منقطع سند کے ساتھ، یعنی ضعیف روایت ہے یہ، لیکن اس کے باوجود امام مسلم جیسے محدث لا رہے ہیں اپنی کتاب میں، اور تمام کا اسی پر عمل ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد تھوڑا سا وقفہ کرنا، سکتہ کرنا، یہ حدیث بھی ضعیف ہے، لیکن اسی پر سب کا عمل ہے۔ دیکھیں تخریج صلاۃ الرسول کے اندر 249 میں قول المقبول 375 نمبر صفحہ میں جامع ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سمرہ کہتے ہیں کہ نماز میں 2 سکتے اللہ کے رسول کرتے تھے، ایک تکبیر تحریمہ کے بعد، دوسرا ولا الضالین کہنے کے بعد قرات سے فارغ ہو کر کے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 251 میں، اور ابو داؤد میں بھی حدیث 777 میں ہے، لیکن اس کو تمام علماء اسلام ضعیف قرار دے رہے ہیں اور عمل اسی پر ہے۔
اسی طرح سے سجدے کی حالت میں 3 بار سبحان اللہ کہنا، 3 بار تسبیح، یہ روایت ضعیف ہے، جبکہ 10 بار تسبیح کہنے والی روایت صحیح ہے، صحیح ابن خزیمہ کی۔ ابو داؤد میں 3 بار، ترمذی میں بھی 3 بار کم از کم کہنے کا ذکر ملتا ہے، سبحان ربی العظیم بھی، سبحان ربی الاعلیٰ بھی، رکوع اور سجدے میں۔ لیکن یہ روایت جو ہے سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ خود کہتے ہیں قال ابو عیسیٰ حدیث ابن مسعود لیس اسنادہ بمتصل، یہ ابن مسعود والی روایت اس کی سند متصل نہیں ہے، منقطع ہے، جو ضعیف کی قسم ہے۔ اور عن بن عبداللہ جو ہے انہوں نے عبداللہ بن مسعود سے ملاقات ہی نہیں کری، لیکن اس کے باوجود آگے لکھتے ہیں والعمل علی ھذا عند اہل العلم، عمل اہل علم کے نزدیک اسی پر ہے۔ انہوں نے نہیں کہا کہ بھئی یہ کیونکہ ضعیف ہے روایت اس لیے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا گیا ہے، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں کہ روایت ضعیف ہے، منقطع ہے، اس کی سند متصل نہیں ہے، اس کے باوجود اہل علم کے نزدیک، علماء اسلام محدثین کرام کے نزدیک اسی پر عمل ہے، جبکہ اس کے برخلاف صحیح روایت 10 مرتبہ پڑھنے کی جو صحیح ابن خزیمہ میں ہے، لیکن عمل اس پر ہے برابر۔ دیکھیں کوئی سی بھی کتاب اٹھا لیجئے نماز کی، اس میں کہتے ہیں کم سے کم 3 بار سبحان رب العظیم اور 3 بار سبحان رب الاعلیٰ کہا کرو، یہ سنت طریقہ ہے، اور اسی حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے۔ اور بھی بہت ساری روایتیں پیش کی جا سکتی ہیں اس تعلق سے، لیکن اختصار کے پیش نظر میں بس مختصر ایک حدیث اور پیش کر کے اس کو ختم کرتا ہوں۔ کلیجی اور تلی اور ٹڈی کے تعلق سے حدیث جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی ابن ماجہ کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احلت لنا میتتان ودمان فاما المیتتان فالجراد والحود واما الدمان فالکبد والطحال، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہمارے لیے 2 مردے اور 2 خون حلال کیے گئے ہیں، 2 مری ہوئی چیزیں، مردی چیزیں وہ ٹڈی اور مچھلی ہیں، اور 2 خون وہ ایک کلیجی اور تلی ہیں۔ امام ابن حجر عسقلانی اس روایت کو بیان کر کے خود لکھتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، اور یہ ضعیف روایت جو ہے قرآن کے حکم میں جو ہے وہ دیکھیے قرآن میں کیا حکم ہے کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اللہ نے مردار اور خون اور خنزیر تم پر حرام قرار دے دیا ہے، جبکہ یہاں اس عام حکم میں سے تخصیص ہو رہی ہے کہ ہاں بھئی جو مردار اور خون ہمارے لیے حرام ہیں ان میں 2 مردار اور 2 خون ہمارے لیے حلال ہیں، مچھلی اور ٹڈی 2 مردار حلال ہیں، اور خون اور کلیجی اور تلی خون میں کیونکہ جمع خون ہی ہوتے ہیں، یہ ہمارے لیے حلال ہیں، یہ اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں، جبکہ وہ سندن روایت ضعیف ہے ابن ماجہ کی، لیکن سب کا اس پر عمل ہے، برابر سب کھاتے ہیں، کلیجی تلی بھی مچھلی بھی سب کھا رہے ہیں۔ اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں جان بوجھ کر قے کرنے والی کے تعلق سے روزہ ٹوٹ جانا، اور خود بخود قے ہو جانے والے کے تعلق سے روزے کا نہ ٹوٹنا، ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہنا، اور نصف النہار کی کراہت سے نماز جمعہ مستثنیٰ ہے، اس تعلق سے جو روایت ہے اس میں بھی کلام ہے۔ فوت شدہ نمازوں کے لیے اقامت کہنا کافی ہے، وہ روایت ضعیف ہے۔ عیدین کی نماز جو ہے وہ مسجد میں پڑھنا سخت ضعیف روایت ہے، میدان میں پڑھنے کی روایتیں صحیح ہیں، لیکن اس کے باوجود آج ہم دیکھتے ہیں بہت ساری جگہ جو ہے مسجدوں میں ہی عیدین کی نماز پڑھ لیتے ہیں، اور اسی ضعیف حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ ہاں بھی کوئی حرج نہیں، مجبوری میں بارش وغیرہ ہو جائے تو مسجد میں پڑھ لو، جبکہ یہ روایت ضعیف ہے۔ بلا عذر 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھنا، حالانکہ عذر کی موقع پر ہی پڑھی جائیں گی 2 نمازیں ایک ساتھ، لیکن حدیث کے ظاہر سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی وجہ نہیں تھی، پھر بھی اللہ کے رسول نے 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھی، لیکن آج تک کوئی بھی اس پر عمل نہیں کرتا کہ بغیر وہ عذر کے ہی 2 نمازیں پڑھنے لگے۔ تمام علماء اسلام شروع سے جو ہے وقت پر ہی نماز پڑھتے ہیں، اور جو ہے عذر کی بنیاد پر ہی جو ہے اس کے تعلق سے فتویٰ دیا جاتا ہے، جبکہ وہ ضعیف روایت۔
وارث کے لیے وصیت نہیں ہے، یہ روایت بھی سنداً ضعیف ہے۔ ہر سال زکوٰۃ نکالنے کی روایت ابو داؤد کی، وہ بھی ضعیف ہے۔ بہت ساری روایتیں پیش کی جا سکتی ہیں، میں مختصر انداز میں بس اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ یہ کہنا کہ بھئی سند میں کوئی بھی ضعف ہو تو اس پر عمل ہی نہیں ہوتا، یہ غلط ہے۔ عموماً جو ہے عمل جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ برابر جو ہے شروع سے ہی بہت ساری ایسی روایتیں ہیں، حدیثیں ہیں کہ بھلے سنداً ضعیف ہیں لیکن ان پر برابر عمل کرتے رہے ہیں، کیونکہ یہ ہے ہی نہیں اصول محدثین کا، یہ طریقہ تھا ہی نہیں شروع سے کہ اگر سند میں کوئی ضعف آ گیا تو بس اس حدیث کو بالکل چھوڑ دیا جائے گا۔ اس کو پرکھا جاتا ہے کہ کیا واقعی ان سے ثابت ہے یا نہیں، بھلے راوی ضعیف ہیں، دوسری سندیں مل جاتی ہیں، اس پر تحقیق کرتے ہیں، اس تحقیق کے بعد ہی پھر انہوں نے عمل کے واسطے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے۔ امام ترمذی جگہ جگہ آپ دیکھیں گے کہ وہ حدیث بیان کرتے ہیں اور پھر لکھتے ہیں والعمل علیہ عند اہل العلم، اس پر جرح بھی کر رہے ہیں، حدیث کو ضعیف بھی قرار دے رہے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ اعتبار سند جو ہے یہ ضعیف ہے، لیکن اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ بہت سارے آپ کو ایسے مل جائیں گی مثالیں جامع ترمذی میں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہے ہر حدیث جس پر ضعف کا حکم لگ گیا ہو یا سند کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ ضعف ہے اس میں تو وہ اس پر عمل ہی نہیں کیا جائے گا۔ یہ صرف زبانی جمع خرج ہے، لوگ جو ہے زبان سے تو کہہ دیتے ہیں لیکن عمل نہیں ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو محدثین سیاہ ستہ نے عمل کے واسطے ہمیں حدیثیں دے دی ہیں ان پر عمل کیا جائے۔ اگر ظاہراً کوئی تعارض نظر آ رہا ہے تو ان میں تطبیق، جمع تطبیق اور توفیق کے ذریعے جو ہے ان کو اس طرح سمجھا جائے کہ جو ہے حدیثوں کا انکار نہ ہو۔ حدیثوں کا اس طرح انکار کر دینا یہ بہت بڑا جرم ہے کہ ہاں بھئی یہ کہہ دیا کہ بھئی یہ حدیث کیونکہ اس میں فلاں ضعف ہے اس وجہ سے جو ہے ناقابل عمل ہے۔ یا آج تو بلکہ جو الفاظ میں سنتا ہوں بہت سارے نام کے علماء کی زبان سے کہ بھئی یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہی نہیں ہے، سند میں ضعف آ گیا ہے تو اس کو یہ کہہ دیتے ہیں صاف صاف کہ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہی نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول سے ثابت ہی نہیں ہے، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہاں بھئی اس میں ایک راوی اس پر کلام، حالانکہ کلام تو آپ دیکھیں گے بڑے بڑے علماء پر، بڑے بڑے محدثین پر کلام ہو گیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی کو نہیں چھوڑا گیا، ان پر کلام کر دیا لوگوں نے۔ بہت سارے جو ہے وہ بڑے سے بڑے بلکہ صحابہ تک پر کلام ہو گیا، جو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ جیسے ہستی کوفہ والوں نے ان پر کلام کر دیا کہ نہیں بھئی یہ نماز ہی صحیح نہیں پڑھاتے، ان کو نماز پڑھانا نہیں آتا۔ تو کسی نے اگر کوئی جرح کی ہے، کوئی کلام کیا ہے کسی پر، ضروری نہیں ہے کہ ہاں بھی اس کی وجہ سے جو ہے اس کی کوئی بھی حدیث نہیں لی جائے گی۔ جو محدثین شروع دور کے انہی محدثین کے شاگردوں میں سے تھے، انہوں نے جو تحقیق کر لی، انہوں نے جو پرکھ لیا، کیونکہ وہ ماہر فن تھے۔ مشہور مقولہ ہے کہ ہاں بھئی گھر کی چیزیں جو ہے وہ گھر والا ہی جانتا ہے، گھر کا جو مالک ہے وہ زیادہ جانتا ہے اپنے گھر کی چیزوں کے بارے میں، باہر والا آ کر کے نہیں بتائے گا کہ ہاں بھئی فلاں چیز جو ہے یہ تم نے ٹھیک نہیں رکھی ہے اور فلاں جگہ رکھنا چاہیے تھا، یا فلاں چیز تم نے صحیح نہیں رکھی ہے۔ گھر والا جب کہہ رہا ہے، صاحب کتاب خود کہہ رہے ہیں، امام ابو داؤد، امام ترمذی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو اس میں جمع کی ہیں روایتیں وہ قابل عمل ہیں، جن پر عمل ہوتا رہا ہے وہی روایتیں ہیں، یہ ایسی نہیں ہیں روایتیں کہ ان کو بالکل چھوڑ دیا جائے۔ جو عمل کے قابل ہی نہیں تھی روایتیں وہ ہم نے پیش نہیں کری ہیں، تو ان پر اعتماد کیا جانا چاہیے، کیونکہ وہ ماہر فن تھے، ان سے بڑھ کر آج نہیں ہے کوئی بھی محدث تحقیق کرنے والا، ان کی تحقیق کو ترجیح دی جائے گی، ان پر اعتبار کیا جائے گا، بھلے ضعیف سند سے ہی لائے ہیں وہ روایت، لیکن جو روایت وہ تحقیق کر کے لائے ہیں ان پر اعتبار کرتے ہوئے ان کی روایتوں پر عمل کیا جانا چاہیے اپنی استطاعت کے مطابق۔
نہ کہ فوراً انکار کر دینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عنایت فرمائے، دین کی صحیح سمجھ دے، قرآن اور صحیح ستہ کو مضبوطی سے پکڑ لینے کی توفیق عنایت فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔